بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حافظ شرازی کی غزلیات میں سے منتخب فارسی اشعار بمعاشرہ پیش خدمت ہیں۔ حافظ لکھتے ہیں: نفس بر آمد و کام از تو بر نمی آید، نفس بر آمد و کام از تو بر نمی آید، فغاں کے بخت من از خواب بر نمی آید۔ کہ جان چلی گئی، سانس نکل گئی، مگر کام کی تکمیل نہ ہو سکی، یعنی سانس تو نکل گیا مگر کام ابھی تک انجام کو نہیں پہنچا، اور افسوس اس بات کا ہے کہ میرا نصیب، میرا بخت ابھی تک خواب کی سی کیفیت میں ہے اور وہ اس خواب کی کیفیت سے باہر نہیں آ سکا۔ گویا مرزا غالب بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ پھر لکھتے ہیں: فدائے دوست نہ کر دیم عمر و مال دریغ، فدائے دوست نہ کر دیم عمر و مال دریغ، کہ کار عشق زماں قدر نمی آید۔ کہ میں دوست پر اپنی جان اور اپنا مال قربان نہ کر سکا، افسوس کہ کار عشق یعنی عشق کا یہ چھوٹا سا کام بھی میں نہ کر سکا، کہ چونکہ جو عاشق ہوتے ہیں وہ محبوب کی خاطر اپنی جان، مال اور اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، تو حافظ شرازی کہتے ہیں کہ وہ عاشق کیسا عاشق ہے کہ جو دوست کے لیے اتنا چھوٹا سا کام بھی نہ کر سکے۔ گویا وہ جان و مال کو دوست کی خاطر، محبوب کی خاطر قربان کرنے کو عشق کا چھوٹا سا کام سمجھ رہے ہیں، اور چونکہ وہ یہ کام نہیں کر سکے اس لیے وہ اس بات پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان سے عشق کا یہ چھوٹا سا کام بھی نہیں ہو سکا۔ پھر لکھتے ہیں: ہمیشہ تیرے سحرگاہ من خطا نہ شدے، ہمیشہ تیرے سحرگاہ من خطا نہ شدے، کھنوں چے شد کہ یکے کارگر نمی آید۔ کہ ہمیشہ صبح کے وقت اس کا جو تیر ہے وہ کبھی خطا نہیں ہوا اور ہمیشہ نشانے پر لگتا تھا، مگر آج کیا عجیب کیفیت ہے کہ کوئی تیر بھی کارگر نہیں، گویا کوئی تیر بھی نشانے پر نہیں لگ رہا۔ حافظ شرازی دراصل اس شعر کے پس منظر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے صبح کے وقت کی جو آہذاری ہے کہ جو وہ محبوب تک اپنی کیفیت کا احوال بھیجنا چاہتے ہیں، پہنچانا چاہتے ہیں، اس میں خاطر خواہ انہیں کامیابی نہیں ہو رہی، اور وہ محبوب تک اپنا پیغام اور اپنی کیفیت پہنچانے میں، بھیجنے میں ناکام ہیں، اس لیے انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں کر وہ جو ان کی آہذاری اور دکھ اور درد کا جو تیر ہے وہ کیوں نہیں محبوب کے دل تک رسائی حاصل کر رہا۔ پھر کہتے ہیں: ز بس کے شد دل حافظ رمیدہ از ہمہ کس، ز بس کے شد دل حافظ رمیدہ از ہمہ کس، کھنوں ز حلقہ زلفت بدر نمی آید۔ کہ بس حافظ کا جو دل ہے وہ بقیہ تمام لوگوں سے بالکل بیزار ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ محبوب کی زلف کے حلقہ کے اندر اس قدر گرفتار ہو چکا ہے، گرفتہ ہو چکا ہے کہ اب اس کا دل باقی تمام تر لوگوں کی طرف مبذول نہیں، اور وہ تمام تر بقیہ لوگوں سے بیزار ہو چکا ہے، اور اس کا مکمل طور پر جو اس کے دل کا محور ہے وہ محبوب کی زلف ہے، محبوب کا دام ہے۔ پھر حافظ شرازی کیا خوب خامہ فرسائی کرتے ہوئے کہتے ہیں: یوسف گم گشتہ باز آید بے کنعاں غم مخور، یوسف گم گشتہ باز آید بے کنعاں غم مخور، کلبہ احواں شد روز گلستاں غم مخور۔ کہ یوسف گم گشتہ، کہ یوسف جو بچھڑ گیا تھا ایک دن وہ مصر میں واپس آ جائے گا، غم نہ کر، اور تمہاری یہ جو غم کی کوٹڑی ہے، غم کا یہ جو گھر ہے، یہ ایک نہ ایک دن گلستان کی صورتحال، گلستان کا منظر پیش کرے گا۔ گویا حافظ شرازی اس شعر کے پس منظر میں اپنے آپ کو دلاسا دے رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن تمہارا محبوب واپس آ جائے گا، اور تمہارے دل میں یہ جو غم کی کیفیت ہے تو اس کے برعکس تمہارا دل کہ جب تمہارا محبوب واپس آ جائے گا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام مصر میں نمودار ہوئے تھے، واپس آ گئے تھے، ویسے ہی جب تمہارا محبوب واپس آ جائے گا تو آج تمہارا یہ جو دل
غم کی کوٹڑی بنا ہوا ہے، یہ مکمل طور پر گلستان کا منظر پیش کرنے لگے گا۔ احباب محترم، معزز ناظرین، پیش کردہ ان فارسی اشعار میں جو بھی کمی بیشی ہو تو آپ کی رہنمائی میرے لیے حوصلہ افزا ہوگی۔ مزید برآں امید ہے کہ پیش کردہ ان فارسی اشعار کی جو میری کاوش ہے یہ آپ کے ادبی ذوق میں اضافے کا باعث بنے گی۔ شکریہ۔